قرآن کریم کے 28ویں سورہ قصص کی آیت جس کی ابھی ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اگر کہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے زمانے کے امام کے حوالے سے، لیکن دراصل اس آیت کا پہلا پیغام مولائے متقیان کی 5 سال کی وہ حکومت، آیت کی تلاوت کی جاتی ہے جب امام زمانہ کی حکومت کا تذکرہ ہوتا، بلکہ جیسا کہ بعض علماء کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زمانہ بھی اس آیت کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں، اور اپنے ظہور کے وقت امام کی زبان پہ یہی آیت جاری ہوگی۔ جب امام آئیں گے تو 2 آیتیں اس وقت دنیا میں گونج رہی ہوں گی، ایک جبرائیل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آواز لگا رہے ہوں گے، جسے سن کے 313 آئیں گے، اور خود امام جس وقت اپنی بیعت لوگوں سے کروا رہے ہوں گے تو یہ آیت امام کی زبان پہ ہوگی۔ وَنُرِيدُ قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ نے یہ ارادہ کیا، آیت کثیر میں ہے یریدو، اسی کا لفظ یہاں پر نُرِيدُ ان نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کمزور ہیں، اب ایک حکومت ان کے لیے بنائی جائے، ایک ایسا حاکم، ایک ایسا رولر، ایک ایسا حکمران ان کو دیا جائے جو ان کمزوروں کو طاقتور کرے اور اس زمین میں عدل و انصاف سے کام لے۔ حکومت عدل، دعائیں افتتاح، جب ہم 14 معصومین پر ایک ایک کر کے درود و سلام بھیجتے ہیں اور زمانے کے امام کا تذکرہ آتا تو وہاں 3 یا 4 امام کے ٹائٹل ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے وَالْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ، the awaited justice، یہ امام کا ٹائٹل ہے، وہ awaited savior بھی ہے، وہ awaited justice بھی۔ دنیا بھوکی ہے، دنیا پریشان ہے، ایک ایسے نظام حکومت کے لیے جس کی بنیاد پیورلی عدل اور جسٹس پر، جس میں یہ نہ ہو کہ 100 200 400 ڈالر کے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور جو جتنے بلین چوری کر کے لے جائے قانون کو تبدیل کر کے اس کے مطابق بنا دیا جائے، جس کے اندر اگر ایک حبشی غلام کو سزا مل رہی ہے تو نسل رسول سے تعلق رکھنے والے ایک سید کو بھی کوڑے مارے جا رہے ہیں اگر اس نے وہی غلطی کی۔ دنیا اس نظام اور اس سسٹم کی بھوکی ہے جو اسے مل نہیں پا رہا، لیکن زمانے کے امام کے لیے تو ہم نے فرما دیا کہ awaited جسٹس، وہ آنے والا عدل ہے۔ 5.5 سال اس سے پہلے جو مولائے متقیان نے حکومت کی تھی، دنیا کی تاریخ میں غالباً یہ واحد حکومت جو پورے 5.5 سال صرف اور صرف اور صرف عدل پہ چلی۔ مولا نے ایک نمونہ دکھایا ان صاحبان ایمان کے لیے، یہاں سے میں اپنے مولا کے حالات پہ آ رہا ہوں، اور یہ جو جملہ میں نے کہا یہ میری ماہ رمضان کی 30 دن کی تقاریر کا عنوان۔ مولا نے ایک نمونہ دکھایا، awaited justice، عدل منتظر، جس امام کے تم انتظار میں ہو اس کی حکومت ہوگی کیسے؟ کیا تم خود اسے ڈائجسٹ کر پاؤ گے؟ کیا تم خود اسے برداشت کر پاؤ گے؟ 5.5 سال دیکھ لو علی نے جو حکومت کی تو خالی دشمنان علی ہی علی کے اگینسٹ نہیں ہوئے، علی کا کلمہ پڑھنے اور علی سے محبت کی باتیں کرنے والے بھی علی کے خلاف چلے گئے۔ بھائی آئے وہ مسلمانوں جو کل علی کی محبت میں اتنا تڑپ رہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی کو تلاش کرتے ہو اس یہودی کے باغ میں، علی منع کر رہے ہیں اور تم قدموں پہ گرے جا رہے۔ نہج البلاغہ میں جو مولا نے اپنی بیعت کی کیفیت بیان کی وہ 3رے خطبے میں نہیں ہے، وہ آگے کے خطبے میں، کہ جس طرح سے مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا علی کی بیعت کرنے کے لیے، تم کیوں علی کے خلاف ہو گئے؟ اگر تم ان لوگوں میں ہوتے جو علی کے دشمن ہیں، اگر تم ان لوگوں میں ہوتے جن کے دلوں میں علی کی بغض و عداوت ہے تو یہ منظر کیسے بنتا؟ اس وقت تھے ایسے لوگ جو علی کے اتنے ہی دشمن تھے، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حاکم شام معاویہ اکیلے آدمی کا نام نہیں ہے، اس کے بعد ایک پورا گروہ۔ اگر یہ جو انتظار کرنے والے ہیں یہ کس وجہ سے علی کو چھوڑ کے بھاگے؟ نعوذ باللہ علی کے کیریکٹر میں کوئی خرابی ان کو نظر آئی، یا علی کا نظام حکومت ان سے برداشت نہیں ہوا؟ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی
غلط غذاؤں کا عادی ہو جائے تو اس سے وہ کیا، وہ میں محاورہ اردو کا بولنا نہیں چاہ رہا کہ بناسپتی گھی کھانے والے کو خالص گھی ہضم ہی نہیں ہوتا، گرچہ اس اردو محاورے میں ایک بہت ہی خطرناک جانور تھا، لیکن خیر جو ظلم کے ماحول کے اور کرپٹ ماحول کے عادی ہو گئے ہیں ان کو عدل برداشت ہی نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنی ہی تعریف کریں عدل کی کہ عدل تو ہونا چاہیے، لیکن ہر آدمی عدل برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اویٹڈ جسٹس کا انتظار کرنے والوں، مولا کی زندگی میں نگاہ ڈال دو، علی کے 5.5 سال صرف اور صرف عدل تھے۔ آج بھی علی کا لقب شہید العدل، مارٹیر آف عدل، عدل کی وجہ سے علی مارے گئے۔ بغض و عداوت تو علی کا ہر دور میں چلا، لیکن یہ بیعت کرنے والے علی کے اس لیے اگینسٹ ہو کہ علی اگر ہر ایک کی غلطی پکڑتے ہیں تو ہماری غلطی معاف نہیں کریں گے، جبکہ ہم نے علی کو ووٹ دیا ہے، ہم تو علی کی پارٹی والے ہیں، ہم تو علی کو لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں تاریخ اسلام کی اسی ٹریجڈی کو دوسرے انداز سے بیان کروں پہلے، اور پھر میں جو نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آج دے پائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 دن اور ابھی میرے مولا کی شہادت کی تاریخوں کا بیان چلے گا۔ لیکن جو بھی میں بیان کر رہا ہوں ہڈن انڈر دا لائن یہی، علی کی حکومت دیکھتے جائیے، امام زمانہ ایسی ہی حکومت کریں گے، سوچتے جائیے کہ کیا وہ حکومت ہم سے برداشت ہو جائے گی۔ علامہ ہبت الدین شہرستانی ہماری تاریخ علماء کے بہت اہم عالم ہیں، 20th سینچری کے شروع کے 1930s 1920s تقریباً 100 سال پہلے کے، اور میں نے کسی ایک مجلس میں ضمن یہ بتا دیا تھا کہ جسٹ لائک یونیورسٹی ہمارا حوزہ جو ہے اس کے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے مراجع آتے ہیں یہ فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہج البلاغہ میں کام کرتا ہے تو کوئی قرآن میں کام کرتا۔ علامہ ہبت الدین شہرستانی کو خاص طور پر ان حدیثوں پہ بہت انٹرسٹ بھی تھا اور ریسرچ بھی تھی جس کا تعلق تھا جدید جو ریسرچ ہو رہی تھی، اور پھر ایسٹرونومی کے مسائل اور پھر نئی فزکس اور نئی سائنس جو ارلی 20th سینچری میں مغربی دنیا کے اندر سائنس کا ایک بوم آیا ہوا، جس کے نتیجے دنیا بھر میں کا ہر مذہب والا اپنے مذہب کو سائنس سے ثابت کر رہا۔ تو اسلام اور سائنس کے نام سے بھی باقاعدہ پورا سمجھ لیجئے کہ علم کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا۔ نجف کے حوزے میں یہ اسٹیٹس علامہ شہرستانی کا تھا جو مجتہد تھے، مرضی اس وجہ سے نہیں۔ اب یہ زمانہ ارلی 20th سینچری کا یہ تھا کہ ساری دنیا کے ریسرچ اسکالر عراق آ رہے تھے، اور عراق میں اس وقت یہ بائبل اور بابل وغیرہ اور بائبلین وغیرہ جو پرانی عمارتیں وغیرہ نکلی تھی تو ایک کھلوسا تھا۔ علامہ شہرستانی جرمن، فرینچ، لیٹن یہ 3 زبانوں کے ماہر، انگریزی کو اس وقت تک وہ حیثیت حاصل نہیں۔ انگریزی 100 سال پہلے وہ کوئی علم کی زبان نہیں مانی جاتی تھی، وہ بچوں کی زبان مانی جاتی تھی، نوکروں ووکروں سے بات کرنے کے لیے اکیڈمک لینگویج فرینچ تھی یا جرمن تھی یا لیٹن تھی۔ یورپ کے اندر 15th اور 16th سینچری میں جو رینیسنس آئی اس کے نتیجے میں جرمن اور فرینچ اور لیٹن اسکالر مولا کے کلام پہ بہت ورک کیا۔ اب چونکہ آج کل سب انگریزی زبان ہو گئی تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس وقت بھی اسٹل برلن کی لائبریری میں مولا کی کتنی کتابیں جرمن زبان میں ترجمہ شدہ موجود، لیکن ہیں جو لوگ گئے جنہوں نے دیکھا انہوں نے باقاعدہ اس کا کیٹلاگ میں چھپا۔ تو خیر یہی لیٹن زبان بہرحال ہے تو ایک علمی زبان، اور یہی پڑھے تھے۔ تو یہ 3 علاقوں کے ریسرچ اسکالر بہت آتے تھے عراق۔ علامہ شہرستانی ان 3 زبانوں کے ماہر پلس مجتہد، تو عراق کی حکومت نے ان سے ایک قسم کی انآفیشل ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ یہ جو آتے ہیں ریسرچ اسکالر تو آنے کے بعد ان کی خواہش یہ بھی ہوتی کہ وہ نجف ہمارا اتنا بڑا حوزہ اسلامک یونیورسٹی ساری دنیا میں شہرت علماء سے بات چیت کرے، تو باقی مراجع وغیرہ سے جو بات چیت ہوگی کمیونیکیشن غلط تو ہوگا۔ آپ تو خود بھی یہ زمانے جانتے ہو، خود بھی آپ ایک مجتہد، تو انہوں نے خوشی کے ساتھ یہ خدمت قبول کر لی کہ یہ بھی ایک دین کی تبلیغ کا ذریعہ۔ تو عموماً یہ اسکالرز مراجع سے 2-4 منٹ ملاقات کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر اچھے خاصے ڈسکشن ہوتے، بلکہ ان کی ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے اسلام اینڈ ایسٹرونومی، اور آج سے 70 سال پہلے یہ لکھنؤ سے چھپی تھی۔
مولانا محمد ہارون رنگی پوری جیسی عظیم شخصیت نے اس کا ترجمہ کیا. 70 بھی میں غلط کہہ گیا، 90 سال ہو گئے ہوں. اور اس میں انسان کے چاند پہ اترنے اور مارس پہ اترنے سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث کی تفسیر. یہ میں نے اس لیے ریفرنس دیا کہ اگر میں کہوں کہ 20 سال پہلے 26 تو آپ کہیں گے کہ جب انسان چاند پہ اتر گیا تو بہت آسان ہے ہر آیت کو ٹویسٹ کر کے لے جانا کہ قرآن نے تو پہلے سے کہہ دیے. آپ لوگ کوئی واقعہ پیش آنے کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ اسلام میں؟ پہلے سے بتائیے کہ یہ اسلام میں. یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا اعتراض. لیکن ہوتا یہ کہ جب علماء پہلے سے بتا دیں تو ہم مانتے ہی نہیں. ہم مانتے ہی اس وقت میں کہ جب سائنس تصدیق کر دے. علماء پہلے سے بتا رہے کہ اسلام میں داڑھی واجب ہے، اس کے بہت سارے فائدے. آپ مانیں گے نہیں. اگر کوئی میڈیکل سائنس کا فائدہ نکل آئے، کوئی ڈاکٹر جوزف، کوئی ڈاکٹر پیٹر، کوئی ڈاکٹر اسمتھ، جس کی کوئی بات بتا دیں فائدے کی تو آپ مانیں. اور پھر کہیں گے ہمارے علماء کہاں سوئے ہوئے تھے. ہم کہیں گے جی حدیث ہمارے پاس ہے. کہیں گے تو پہلے کیوں نہیں بتائی؟ پہلے اس لیے بتائی کہ جب جعفری حال میں بتا رہے تھے تو لوگ پوچھ رہے تھے مولانا ایسی مجلس سن کے آپ خود آئیں گے اگلے سے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، اسلام اینڈ ایسٹرونومی. اب ایک جرمن اسکالر وہ آیا نجف میں اور ان سے ملاقات کے لیے پہنچا. ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، پروٹوکول ہمارے علماء کا ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں دید باز دید. پہلے مہمان ملنے آتا ہے، پھر اگلے دن یہ آدمی مہمان کے ہوٹل میں یا گیسٹ ہاؤس میں جاتا. تو خیر وہ ملا، ملاقات کی، اور چونکہ بہت دنوں کے بعد کسی اسلامی عالم سے اس طرح ملا کہ اپنی زبان میں بات چیت کر رہا، جرمن زبان میں، تو اس کو بھی بات کرنے میں بڑا مزہ آیا. اگلے دن آغا شہرستانی اگرچہ ایک مجتہد ہے لیکن اسلام کی خدمت سمجھ کے اس سے ملاقات کے لیے اس کے ہوٹل میں گئے. اب وہاں پہنچے تھے، کمرہ تھا، بیڈ روم کہیے، وہی اس کا لیونگ روم، وہی اس کا سٹنگ روم، ہوٹل میں ہے. بیٹھ کے جا کے باتیں کرنے لگے. اچانک آغا شہرستانی کی نگاہ پڑی کہ اس کے بیڈ روم پر ایک کتاب رکھی ہوئی اور وہ ہے نہج البلاغہ کا جرمن ٹرانسلیشن. اب ایک مومن کسی جگہ بھی نہج البلاغہ دیکھ لے اور اگر کسی غیر مسلم ریسرچ اسکالر کے بیڈ روم میں اس کے بستر پہ دیکھے، بستر پہ وہ کتاب رکھی جاتی ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے پڑھتا ہے، جس کو پڑھ کے اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس کے اندر. سونے سے پہلے آدمی کو ٹینشن یا ڈپریشن والی چیزیں نہیں دیکھتا اور پڑھتا. تو اب یہ کتاب بتا رہی ہے کہ اس آدمی کو یہ کتاب کتنی پسند. پھر بھی احتیاطاً پوچھ لی کہ ایسا تو نہیں جو غلطی سے یہاں رہ گئی ہو کہ یہ کتاب یہ نہج البلاغہ کے بستر پہ کیوں؟ حیرت کے ساتھ دیکھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. جب تک کہ میں روزانہ اس کتاب کا ایک پیج نہ پڑھوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے اپنا لاس کیا. لاس خالی ڈالر کھونے کا نام نہیں، لاس خالی اس کا نام نہیں کہ مولانا کل اتنی لمبی مجلس ہو گئی، آج ہمارے اتنے ڈالر ضائع ہو گئے جو کہاں نہیں بھول سکے، کیا ہی نہیں سکے. ایک علمی آدمی سے پوچھے کہ لاس کس کا نام، کہا کہ علمی میرا لاس ہو جاتا ہے جب تک کہ میں روزانہ اس کتاب کا ایک پیج نہ پڑھوں. ایسا لگتا ہے کہ آج میں علم کے اعتبار سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہر دن کم سے کم ایک صفحہ کم سے کم کہہ رہا، اور یہ ہر وقت میرے بستر پہ رہتی ہے. کتاب پڑھتا رہتا ہوں، مزہ لیتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، مزہ لیتا رہتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا جس کا پہلا حصہ ہر مومن کو خوش کرے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ناسمجھی کی تعریف. کہا کہ جس کی یہ کتاب ہے، جس کے یہ سرمن ہے، جس کے یہ لیکچر، اگر آج وہ زندہ ہو کے ممبر کوفہ پہ یہ خطبے دے رہا ہوگا تو ساری مسجد ہے پہننے والوں سے بھری ہوتی، کوئی امامہ پہننے والے کو وہاں جگہ ہی نہیں ملتی. اب اس زمانے کے کلچر میں ہیڈ بہت ہی اہم چیز تھی. ہیڈ کا مطلب یہ کہ سارے یورپین ریسرچ اسکالر، پروفیسر، سائنٹسٹ آتے. مسلمانوں میں تو نہ اس وقت قدر کی نہ آج قدر کرتے. بھری ہوتی ہے ریسرچ اسکالر سے مسجد کوفہ، اور وہ نہج البلاغہ کی تعریف کر رہا. پھر اس کے بعد اس نے اگلا جملہ ایسا کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ناسمجھ اور نادان مومن اس پر بھی خوش ہو جائے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ خوشی مولا کو غمگین کرنے والی. کہنے لگا اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام مسلمان تو مسلمان، آپ لوگ جو علی والے ہیں، آپ نے بھی اتنی بڑی حماقت کی. حماقت کیا کی ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے دنیا کے سامنے قرآن کو پیش کیا. قرآن نے رکھا ہی کیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکات دو،
پردہ کرو، گانا مت سنو، شراب مت پیو، سور مت کھاؤ، قرآن میں ہے کیا؟ یہ وہ قرآن کی سمری نکال رہا ہے۔ اگر آپ اس نہج البلاغہ کو دنیا کے سامنے رکھتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا اسلام کا کلمہ پڑھتی ہے اور کتنی تیزی سے اسلام پھیلتا۔ اب مثلا یہی خطبہ سنی، نہج البلاغہ میں تقریباً 225 خطبات ہیں، لیکن اس کے چند خطبات، یہ لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن اس کا لفظ کہہ رہا ماسٹر پیس کہلاتے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے نہج البلاغہ کا ہر خطبہ ماسٹر پیس، لیکن چند خطبات جو ہیں وہ خاص مشہور ہیں۔ اس میں خطبہ اشباع، الحمدللہ الذی لا یفرح المنع والجود ولا یبدیہ الاعطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم۔ مرحوم علامہ رشید ترابی کی مجلس سے پہلے اکثر یہ خطبہ پڑھتے، یہ بہترین کلاسیکل خطبوں میں سے نہج البلاغہ کے مانا جاتا۔ انٹروڈکشن آف اللہ، اللہ کہتے کسے کا مثلا یہ خطبہ اگر آپ رکھتے دنیا کے سامنے، آپ نے بھی رکھا تو کیا رکھا؟ قرآن، اقیم الصلاۃ رکھ دی، نماز پڑھو۔ مومن سننے کو تیار نہیں ہے قرآن کی یہ بات، اور آپ رکھتے ہیں نان مسلم کے ساتھ حجاب کرو۔ کتنی عورتیں اس وقت بھی حجاب کے عالم میں بیٹھی ہوں گی، اپنی مومنہ عورتوں کو قرآن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کافروں سے قرآن پڑھو۔ اب سننے والا آیت اللہ ہمت الدین شہرستانی جیسا عظیم عالم، کیا علی اس تعریف پہ راضی ہوں گے کہ علی کی تعریف کر کے اللہ کو کنڈیم کیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ کہا کہ یہ نہج البلاغہ کی ایک ایسی تعریف کر رہا ہے جس میں قرآن کو کنڈیم کر رہا، اور اس ظالم نے کیا بھی کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے بہترین خطبات نکالے، قرآن کی وہ آیتیں نکالی جس کا نان مسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ قرآن کے اندر بھی تو خدا کا تعارف اور اسلام کا تعارف والی آیتیں ہیں، دو چیزوں کو کمپیئر کرے تو سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کمپیئر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ، اچھا وہ سائنٹسٹ ہے، بلکہ سائنس کا زمانے میں کم رواج تھا، فلاسفر، تو اس کی سمجھ میں اگلا پوائنٹ آ گیا جو ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات بتاؤ کہ جس نے یہ نہج البلاغہ لکھی یا جس نے یہ خطبات، وہ صاحب عقل تھا کہ نہیں تھا؟ جرمن اسکالر کہنے لگا کہ واہ، اس نے اپنی زبان کا ایک محاورہ پڑھا جو ہمارے اردو میں اس طرح کہلائے گا کہ ساری رات یوسف و زلیخا کی داستان سنی، صبح پوچھ رہے ہیں زلیخا مرد تھا کہ عورت تھی؟ میں اتنی دیر سے نہج البلاغہ کے خطیب کی تعریف میں تعریف کر رہا ہوں، قصیدے میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں پورا یورپ ٹور پڑتا ہوں اس کے آج کے لیکچر کو سننے کے لیے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ صاحب عقل تھا کہ نہیں؟ تو اتنی دیر سے آپ نے سنا کیا؟ وہ ایسا صاحب عقل تھا کہ آج ساری دنیا کی عقلیں مل کر بھی اس کے پیروں کی خط کے برابر نہیں۔ تو کہا اگر وہ خود خطیب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں جگہ جگہ قرآن کی تعریف کر رہا ہو، قرآن کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، قرآن کی گریٹنس بتا رہا ہو، قرآن کی عظمتیں بیان کر رہا ہو، تو سوچو وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا کلمہ وہ پڑھ رہا ہے جو نہج البلاغہ جیسی کتاب لکھ سکتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کی تعریف کریں تو کوئی بات نہیں بنے گی، خود ہماری صلاحیت کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اگلا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ جو خود قرآن لکھ سکتا ہو وہ اگر قرآن کی تعریف کرے کہ قرآن وہ کتاب، پڑھے نہج البلاغہ میں قرآن کا قصیدہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی صاحب عقل ہے، ضدی نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، میں اس پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو پڑھوں، مگر اس نے غلطی کیا کی؟ اس نے غلطی یہ کی کہ نہج البلاغہ کا بھی ایک حصہ پڑھا، نہج البلاغہ کی اور چیزیں بھول ہی گیا کہ یہ نہج البلاغہ قرآن کی کس انداز سے تعریف کر رہا، نہج البلاغہ بتا رہا ہے قرآن کسے کہتے ہیں۔ اور آپ حضرات اس کو برا نہ مانیے گا، یہ عقیدے کا اس انداز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسی انداز۔ نہج البلاغہ کے خطبات میں کئی جگہ مولا نے قرآن کی آیتیں کوٹ کی، نہ بھی لکھا ہو وہ انورٹڈ کاماز میں نہ بھی ہو، تب بھی اگر آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں بیچ میں قرآن کی آیت آ جائے گی، خود آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کلام الگ ہے، وہ کلام الگ ہے، قرآن بہرحال اللہ کا کلام۔ تو جرمن فلاسفر والی غلطی آج آدھے سے زیادہ مومنین کر رہے ہیں۔ اس نے نہج البلاغہ کے خطیب کی تعریف تو کر دی اور نہج البلاغہ کے خطبات کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن آدھے خطبات کو بھول گیا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، نہج البلاغہ کے خطیب مولا کی تعریف تو ہم کر رہے ہیں، مولا کے فضائل تو ہمیں یاد آ رہے ہیں، مولا کے وہ خطبات کا
کبھی تذکرہ ہوا معجزے کا کہ مولا نے بغیر نقطے کا خطبہ دیا، مجمع بھڑک اٹھتا، مولا نے بغیر الف کا خطبہ دیا، مجمع بھڑک اٹھتا ہے، مولا نے ایکس ٹیمپو مسجد کوفہ میں ایسا عظیم خطبہ دیا، مجمع بھڑک اٹھتا ہے، اور مولا نے ایسا خطبہ دیا جس میں اینٹینا کی بات آئی، جس میں سائنس کے مسئلے حل کیے، جس میں فزکس کے مسئلے حل کیے، جس میں اسٹرونومی کے مسئلے حل کیے، مجمع بھڑک اٹھتا۔ ہاں یہ ہے میرا مولا، یہ ہے مولا کی شان۔ لیکن اسی مولا کا جب وہ کلام آ گیا کہ حجاب بھی واجب ہے، نماز بھی لازم ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، عذاب قبر کا بھی سامنا کرنا ہے، آج 21 سینچری میں شاید سب سے نان سینس بات یہ مانی جائے گی کہ عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا، منکر و نکیر کے سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ وہی نہج البلاغہ کے خطیب کی تعریف کرنے والا شیعہ جب ہم نے بتایا کہ مولانا اینٹینا کی حدیث کہی تو پھڑک کے نعرہ حیدری لگا تھا۔ جب ہم نے کہا کہ دنیا تو آج ابھی زیادہ سے زیادہ چاند پر گئی ہے، مارس کی طرف جانے کا سوچ رہی ہے، اور مولا آؤٹر اسپیس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے خطبات دے چکے ہیں تو مسکرا کے کہتے واقعا میرا مولا امام الکل ہے، امام مدینہ العلم ہے، جو وہ کہے گا دنیا جتنا آگے بڑھے گی علی کے کلام ہی کے قریب پہنچے گی۔ علی کے کلام میں غلطی نہیں نکال سکتی ہے، مگر اگر ان چیزوں میں علی کا کلام غلط نہیں ہے تو عذاب قبر میں کیسے غلط ہو گئے؟ نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اگر مولا کہیں کہ تمہارے اس نظام کے آگے ایک نظام اللہ نے اور بنایا ہے جہاں بچہ بچہ ہماری معرفت رکھتا ہے اور ہمارا کلمہ پڑھتا، تو آج کا غیر مسلم مذاق اڑائے گا نا، نان مسلم ہنسے گا نا، کہے گا کہ کیا باتیں آج 21 سینچری میں بیٹھ کے کر رہے۔ بھئی کبھی جزیرہ خضرا کا تذکرہ آ جاتا ہے جو اسلام میں اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے کہ جزیرہ ہے جہاں پہ امام کی حکومت، لیکن اس انداز سے بھی نہیں جس انداز سے بعض علماء بیان کر رہے ہیں کہ کشتی کرائے پہ لیجیے اور جزیرہ خضرا چلے، جہاں آپ جا سکے وہ جزیرہ خضرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جزیرہ خضرا کہتے ہی اسے جہاں کوئی نہ جا سکے وہی جائے جسے امام بلائیں، اور جسے امام بلائیں گے اس کے لیے کشتی بھی امام ہی دے دیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نہ یہ ایکسٹریم صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے، مگر پھر بھی اگر آج ہمیں جزیرہ خضرا کی بات کریں تو بچہ کیا کہے گا کہ مولانا آپ کو پتا ہے دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، ہم نے تو بہت کوشش کی، گوگل سرچ میں ڈھونڈ کے تھک گئے، جزیرہ خضرا ٹائپ کیا لیکن وہ بتا کر ہی نہیں دیتا ہے کہاں پہ جزیرہ خضرا۔ اب آؤٹر اسپیس میں مولا کہیں نان مسلم مذاق اڑائے سمجھ میں آ جاتا، لیکن مومن پہ یقین کرے گا نا۔ لیکن جب عذاب قبر کی بات آتی ہے مومن ٹھیک وہ جملہ کہتا ہے جو 1 گھنٹے پہلے کافر کہہ رہا تھا۔ 21 سینچری میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور تم جابلقہ اور سابلقہ اور آؤٹر اسپیس اور وہاں پہ علی کا کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ یہ تم اپنے دیہاتوں میں جا کے کہنا بہار کے اور ملتان کے لہلے میں بیٹھ کے ایسی حماقت کی باتیں نہ کرنا، یہ نان مسلم کہے گا پھر بھی مان لیں گے ہم اس کی بات، وہ کہے تو صحیح نہیں کہے گا، اس کا اسلام سے کیا کر۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں عذاب قبر ہوتا، ہم نہیں کہتے مولا کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس طرح سے سانپ اور بچھو آتے ہیں، یہی اپنا مجمع ٹھیک وہ جملے دہراتا۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے وہ علی کا منکر کہہ رہا ہے، علی کا چاہنے والا کہہ رہا، وہ بھی کلام علی پہ ہنس رہا ہے، اس سے زیادہ کلام علی پہ ہنس رہا۔ تو علی کو ہم نے پورا سمجھا ہی نہیں، اپنے مطلب کا سمجھا، جتنے علی ہمارے فائدے کے لیے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب مولا کہیں کہ ہمارے شیعہ کسی بھی مشکلات میں گر ہمیں پکار، ہم کہیں بھی ہوں گے تمہاری مدد کو آئیں، ہم نے کہا یہ ہے میرے مولا کی شان۔ اور مولا نے کہا دیکھو اگر تم نے حکم خدا کی مخالفت کی تو اللہ سے پہلے ہم تمہیں سزا دیں گے۔ ہم نے کہا یہ علی نہیں، علی اتنے سخت ہو ہی نہیں سکتی۔ 27 رمضان 1429 ہجرت، اسی اہل شہر میں نے ایک واقعہ پڑھا، اتنے پکے طریقے سے تو لوگوں کو اپنی برتھ ڈے کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی ہے اور اپنی شادی کی سالگرہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ یہ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، میں نے 2 مثالیں دی۔ جتنے پکے طریقے سے میں نے بتائے کہ 27 رمضان 1429 ہجرت، اسی شہر اہلے میں، ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ امریکن اسٹائل کے آدمی ہو تو اورنج کاؤنٹی میں امامیہ ہال میں نے ایک روایت پڑھی
2 سال نہیں ہوئے لیکن دنیا کے 2 بڑے امام باڑوں میں مجھ پر اس روایت کی وجہ سے بین لگ چکا. یہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ہم زندہ ہیں کمیٹی والوں کا یہ کہنا. 2 سال ہو میں دونوں دفعہ پڑھی روایت, ایک جگہ بین لگا دوسری جگہ پھر روایت بھی ایک واقعہ, اور اس واقعے میں مین اعتراض وہی آدھا علی کو سمجھا اور آدھا نہیں سمجھا. اب آدھا مجمع بھی وہ سنا ہوا ہے واقعہ ایسا دلچسپ ہے کہ ایک بار کوئی سن لے گا تو بھول نہیں سکتا. ریپیٹ کرنے میں وہ واقعات ریپیٹ کرنے میں آسانی ہے, جو آدمی سنتا ہے بھولتا ہے, سنتا ہے بھولتا. یہ دلچسپ واقعہ لوگ بھولے نہیں ہوں, آگے مجمع نے نہیں سنا. میں تو یہ واقعہ سنانے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں. 2 دفعہ تو بینڈ لگ ہی چکا, خیر تیسری دفعہ یہاں تو نہیں لگے گا مجھے یقین. لیکن خیر واقعہ بڑا لمبا ہے اس لیے نہیں سنانا چاہتا, لیکن بہت مختصر کر دوں. آغا بہبہانی ہماری تاریخ شیعت کے عظیم ترین مراجع میں سے, یعنی میں جملہ یہ کہہ دوں کہ اگر کبھی آپ کا دل اس جانب متوجہ ہو کہ نماز شب میں خالی اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کا بھی تو ذکر کرو, اور علماء کا نام لینے کا آپ کا موڈ ہو جائے, تو آغا بہبہانی کا نام ضرور لیجیے گا. ان کے جو احسانات ہیں تشیع, ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا احسان کیا اور کوئی ان کو یاد ہی نہیں رکھتا. علامہ مجلسی لوگوں کو یاد ہے, کلینی محمد ابن یعقوب کلینی یاد ہے, یہ بڑے بڑے نام ہیں. علامہ ہلی یاد ہے. علامہ بہبہانی کا رول ان سے کم نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. بہت بڑے عالم, میں نے یہ 3-4 ناموں کے ساتھ ان کا ذکر صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی معمولی عالم کی بات نہیں ہے. مرجع کا لفظ بھی آقا بہبہانی کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا. استاد المراجع, استاد الفقہاء. ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ اجتہاد کی تعلیم مکمل کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے مرجع تھے, ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بڑا, اور نہ قوم کو معلوم تھا کہ چھوٹے سے گاؤں بہبہان میں نماز پڑھاتے. واقعہ نہیں دوہرا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے جن کا سنا ہوا ان کو کتنی کوک ہو رہی ہو. مولانا ہم سے تو وہ اچھے رہے جو اس وقت گھر میں سو رہے ہیں, ہم تو پھر بھی آئے تھے تو سننے کے لیے. مختصر کر کے آخری جملے پہ لے جا کے اس ملاؤں گا اس جرمن اسکالرز. آغا بہبہانی ایک ایسا حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ کہ بہبہان چھوڑ کے یہ کربلا گئے. ہجرت کی انہوں نے پناہ کی تلاش. اور کربلا تو اس زمانے میں ہمارا مرکز تھا, اس زمانے میں نجف حوضہ نہیں تھا. نجف یقیناً شیخ توسی نے حوضہ بنایا, لیکن 1000 سال 2 یا 3 مرتبہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے حوضہ نجف سے باہر منتقل ہوا. ایک بار کربلا گیا ہے, ایک بار سامرہ گیا ہے, تمباکو والا جو فتوہ آیا تھا, اور ایک بار ہلا گیا. لیکن بہرحال جس وقت کی بات ہے اس وقت حوضہ نجف نہیں تھا, کربلا. ایک سے ایک بڑے بڑے علماء موجود, اور وہاں ایک بالکل نیا اجنبی یا نون آدمی آیا. چنانچہ کربلا کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کو چھوٹی سی مسجد میں نماز کا موقع ملا. ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے کہ مسجد نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے, سب اللہ کے گھر. لیکن یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں نسبتی اعتبار سے. اور وہاں انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ نماز کے بعد ایک حدیث پڑھتے. ایک بار ایک حدیث پڑھ دی. لوگوں نے حدیث سننے کے بعد اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ ذرا اس کی وضاحت کرے. حدیث یہ پڑھ دی کہ دیکھو جو میرا رمضان کے پہلے ویک کا ٹاپک, رمضان کے پہلے ویک کا ٹاپک کا اللہ پہ بھروسہ رکھو. اگر دعا کرتے ہو دعا قبول نہیں ہو رہی, سمجھو ضرور اس میں فائدہ. اگر امام زمانہ کو بلاتے امام نہیں آ رہے, سمجھ لو نہ آنے میں کوئی فائدہ. یہ میرا فرسٹ رمضان کے فرسٹ ویک کا سبجیکٹ یہی. اور وہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ آگے چل کر اس کی ایک تفصیل بھی آئے گی. اس میں یہ واقعہ بھی سمجھ لیجئے جو میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں. آغا بہبہانی نے چھٹے ایمان کی ایک حدیث پڑھی کہ مومن کی ذمہ داری ہے صبح دوپہر شام رات ہر وقت اپنے ایمان کے لیے تڑپے اور ان کے ظہور کی دعا کرتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی ظہور نہ ہو تو یہ سمجھ کر مطمئن ہو کے بیٹھے کہ امام کا ظہور نہ کرنا شاید یہ میرے حق میں بہتر, میرے حق میں یہ بہتر ہے کہ امام نہیں آ رہے. یہ حدیث ہے بہت ہی مشہور. مقداد ابن اسود پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے صحابی, ایک حوالے سے. ویسے تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں اول سلمان, دوم ابو ذر, تیسرے نمبر پر مقداد. لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ ایک کوالٹی میں مقداد سلمان سے بھی آگے.
بہت ہی کلوز ہے یہ اہل بیت کے، بہت ہی کلوز ہے یہ رسول خدا کے، بہت ہی کلوز صحابی ہیں مولا کے۔ ایک بار کسی نے ان کے سامنے کہے تھے مقداد تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم نے رسول خدا کا کلمہ بھی پڑھا اور ان کی زیارت بھی کر دی، ہم بعد میں پیدا ہوئے، رسول کا کلمہ پڑھ رہے لیکن رسول کی زیارت نہیں کی۔ اگر رسول کے 300 سال بعد کوئی پیدا ہو تو اتنا افسوس نہیں ہو، رسول کی وفات کے صرف 1 سال بعد پیدا ہو اسے تو بڑا افسوس ہوگا نا کہ چند سالوں کے فرض سے میں زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے۔ مقداد کو جلال آ گیا، کہا یہ جملہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ہو سکتا ہے تم زیادہ خوش قسمت ہو کہ تم نے رسول کی زیارت نہیں کی۔ جو رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے تو ان میں کتنے تھے کہ رسول کا کلمہ پڑھ سکے؟ ہو سکتا ہے تم زمانے میں پیدا ہوتے تو تم رسول کے خلاف ہی ہو جاتے، بعد میں پیدا ہوئے اتنے رسول کے ماننے والے بن گئے۔ یہ ابھی تھوڑی وضاحت مزید ہوگی کہ یہ اہل بیت کے اصحاب کا طریقہ بھی ہے کہ مطمئن رہو، پوری کوشش کی، امام نہیں آ رہے تو یہ جملہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں مولا سیلاب میں اتنے مومنین مر گئے، بغداد میں اتنے مومنین بم کے دھماکے میں شہید ہو گئے، مولا سامرہ میں آپ کے باپ کے روزے کو بم سے اڑا دیا گیا، مولا پاکستان میں روزانہ 2 جنازے اٹھ رہے ہیں، صاحبان ایمان کے وقت کب آئیں؟ خالی خاموش نہ رہو، مطمئن ہو کہ خاموش رہو کہ شاید دن نہ آنا بہتر۔ بھئی حدیث پڑھی ابھی سمجھانے کا وقت تو مجھے اس لیے مل گئے کہ آپ کربلا کے مومنین کی طرح تھے نہیں، آپ بیٹھے تصور کیے، شاید آپ یہ جملہ تو نہیں کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولانا سن کون رہا تھا کہ کوئی ریئیکشن شو کرتا، نہیں سن رہے ہیں آپ حضرات، لیکن کربلا کے مومنین کھڑے ہو گئے۔ ایک تو ویسے ہی وہ زمانہ تھا، شیعہ ہسٹری میں 2 ہی زمانے ایسے آئے ہیں جب مرجعیت کے خلاف بہت پلان طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ دیکھیں یوں اسکیٹر طریقے سے، متفرق طریقے سے، الگ الگ پرسنل اوپینین پہ تو لوگ امام کے بھی اگینسٹ رہے اور رسول کے بھی اگینسٹ رہے، لیکن باقاعدہ لگ رہا ہے کہ ویل آرگنائز اور ویل پلان پروپیگنڈا ہے مرجعیت کے خلاف۔ تاریخ میں 2 ہی ایسے موقع آئے، ایک جس زمانے کی یہ بات ہے 12 ہجرہ، جب یہاں سعودی عرب میں وہابیت کو پلانٹ کیا جا رہا، مرجعیت کے خلاف جس نے پہلی کتاب لکھی وہ مدینے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، ایک کتاب اپنی بغل میں دبا کے آئے، فوائد مدنیہ، وہاں سے مرجعیت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا، پھر وہ ختم ہو گئے، اور یا پھر آج کے زمانے میں آپ کو نظر آئے ہر آدمی جاہل مطلق میں جس کو پتا ہے نہ مجھے قرآن کی عربی آتی ہے نہ حدیث رسول آتی ہے، وہ آگے بڑھ کے رائے دینے کو تیار ہے کہ یہ جھوٹا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہے، اسلام میں تو اس کا ذکر ہی نہیں۔ خود بھی مانتا ہے کہ میں ساری حدیثیں عربی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں قرآن عربی میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اسلام اور قرآن کے بارے میں اتنی بڑی رائے دے سکتا ہوں۔ مجھے پتا نہیں کہ قرآن کیا، مجھے نہیں پتا حدیث کیا، لیکن میرے پاس اتنی بڑی رائے ہے کہ پورا مرجعیت کا ادارہ ہی جھوٹا۔ اور آپ دیکھیے اس آغا باقر بیبانی کا زمانہ پہلا زمانہ تھا، اور آج آیت اللہ سیستانی اور آغا خامنہئی کا زمانہ، لیکن اعتراض ہمیشہ ہی جیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آغا بیبانی نے تقریر شروع کی، لوگ کھڑے ہو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے آنے میں اگر ڈیلے ہو تو سمجھ لو اس میں بھی فائدہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ امام تو جب آئیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے، ڈیلے میں فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ وہی مولوی ہے جو چاہتا ہے کہ امام نہیں آئے، یہ مراد ہے، ان کا تو مقصد ہی ہے کہ ان کی چودراہٹ باقی رہے، ان کی کرسی باقی رہے۔ امام آ جائیں گے تو ان کو کون پوچھے گا؟ پھر تو سب امام کے پاس جائیں گے۔ ارے کہاں کی مرجعیت، کہاں کا علم، یہ تو سب کھانے کمانے کے دھندے ہیں۔ اب یہ جو جملے ہوتے ہیں آپ نے اتنے سنے ہیں کہ ممبر سے آپ کو برا بھی لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ممبر سے ریپیٹ کو تھوڑی کرنا چاہیے، لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ ذرا سملیرٹی دیکھیے۔ قریش مکہ نے جب رسول خدا کی نبوت پر اعتراض کیا تھا تو پہلا خیال ان کے دل میں بھی آیا تھا کہ محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے سارا چکر چلایا۔ چنانچہ رسول خدا کو پہلی آفر یہ کی گئی کہ اے محمد، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں، اپنا دین بند کرو، ہم قبول کر رہے ہیں تمہاری بادشاہت کو۔ جب شمعون یہودی نے شہزادی فاطمہ کی چادر اپنے گھر میں دیکھی تو بے اختیار کیا کہہ کے کلمہ پڑھا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، کلمہ کس بات پہ پڑھا؟ شہزادی کی چادر اس کے گھر میں آئی۔ ایک فقیر نے آ کے سوال کیا تھا، اہل بیت کے گھر میں دولت تو کچھ نہیں ہے، چادر گروی رکھوائی، رہن رکھوائی اس کے بعد،
گھر میں آ کے چادر دیکھی جو کہ اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ جگہ جگہ کھجور کے پتے اس میں لگے. بے اختیار تھا مجھے محمد کی سچائی پہ یقین ہو گیا. میں تو سمجھ رہا تھا محمد سونا اور چاندی اور دولت کمانے کے لیے نبوت کا ایک ڈرامہ کیا, جس کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کی چادر اتنی بوسیدہ ایک چادر اپنی بیٹی کو نہیں دلوا سکتا. اس کا مقصد یہ کہ اس نبوت کا دولت سے کوئی تعلق نہیں. شمعون کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی. آج کتنا ہمارا بڑا مرجع آیت اللہ سیستانی, ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں, جو نجف میں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اہل ہے. اچھا جن کے پاس یہاں ذاتی مکان ہے وہی بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ مرجعیت تو خالی پیسے کمانے کا نام, بلکہ شاید ایک بھی نہیں دو مکان ہو ان کے پاس. آج جب ایک بہت پرانا 10 سال پرانا واقعہ بہت مشہور ہے, لیکن کہ کسی سے اتنی بحث ہو گئی, اس نے کہا کہ مجھے اتنی بڑی سیلری چاہیے, تو آغا سیستانی کو مجبوراً اپنی آبا کھول کے اپنا کرتا دکھانا پڑا کہ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا, پبلک کے سامنے نہیں, وہ آبا کے اندر چھپا ہوا. لیکن ہر دور میں اعتراض ایک ہی ہوتا, اور یہی چیز بڑی بدتمیزی کے ساتھ کھلے مجمع میں یزید نے کہہ دی لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل. ارے کہاں کی نبوت و امامت, بنی ہاشم کو اقتدار حاصل کرنا تھا, ڈھونگ رچایا, ڈرامہ کیا, نہ تو کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی, بالکل سیم وہی اس لیے چلی جا رہی. کہاں کی مرجعیت, کہاں کا نائب امام, کہاں کا جا رہا ہے, ان کو پیسہ چاہیے اس لیے کہہ دیا مرجعیت ایک چیز ہوتی. یہی آغا بہمانی کے زمانے میں پروپیگنڈا کا پبلک کھڑی ہو. اگر امام آ جائے تو پھر ان کو خمس کون دے گا, اس لیے یہ چاہتے کہ امام آئیں. اگر امام آ جائے تو ان کے پاس مسئلے پوچھنے کون جائے گا, اس لیے جاتے امام آئیں. یہ سارا مولویوں کا ایک بنایا ہوا ڈھونگ, اور پورا مولویوں کا بنایا ہوا ایک انسٹیٹیوشن. بھئی یہ کہہ کے مجمع کھڑا ہو گیا, غصے کے عالم میں ان کو نکال دیا. میں بیچ کی ساری ڈیٹیل کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, ورنہ تو واقعہ 40 منٹ کا ہوگا. اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ انہوں نے حدیث پڑھی مجمع کے سامنے, نکال دیے گئے مسجد سے. میں نے واقعہ پڑھا تو 2 امام بارگاہوں سے میں بھی نکال دیا, لیکن مجلس وغیرہ ختم ہو گئی, زیارت وغیرہ پڑھی, اس کے بعد بیٹھ کے چلے گئے, پھر نکالے گئے. تو اب یہ آقا بہبانی اپنے گھر, آدھی رات کو مسجد کا ٹرسٹی آ کے ان کے چہرے پہ تھوکتا, اور جس مصلی پہ یہ نماز پڑھا رہے تھے 2 سال سے ان کے منہ پہ پھینکتا کہ ہم نے ساری مسجد اس سے بڑی مشکل سے پانی ڈال کے بات کی, تم جیسا نجس اس میں 2 سال رہا. پتہ نہیں اس دیوار کو ہاتھ لگایا, پتہ نہیں اس دیوار کو ہاتھ لگایا, پتہ نہیں کارپیٹ میں یہاں چھپا, پتہ نہیں یہاں بیٹھے. مصلی پہ اتنا گندا ہو گیا تمہاری نماز سے کہ ہمیں کربلا میں کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں اسے پھینکے, تم ہی اپنے پاس رکھو. ہماری 2 سال کی نمازیں ضائع کی, فجر کے قریب یہی آدمی آتا. لیکن میں کتنا ڈیٹیل کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. 27 رمضان 1429 ہجرہ کے مومنین کمپلین نہ کریں. ہاں انٹرنیٹ پہ بھی کئی بار میں نے پڑھا, لیکن خلاصہ یہ کہ فجر کے قریب یہی دوبارہ آئے, پیر پکڑ کے معافی مانگتا ہے, روکا جاتا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو. جو آپ نے حدیث پڑھی تھی اب میری سمجھ میں آئی. کیسے سمجھ میں آئی؟ کہا کہ میں آپ کے چہرے پہ تھوک کر اپنے گھر گئے, بہت تھکا ہوا تھا, تھوڑا آرام کرنے کے لیے دیوار کے سہارے بیٹھا. سونا نہیں ہے مجھے, ساری رات نمازوں کی قضا پڑھنا. قضا جتنے جلدی ہو جائے اچھا ہے, اور بعض مجتہدین تو کہتے ہیں کہ نماز کے قضا واجب فوری. تھوڑا سا بیٹھا کہ ذرا سانس لے لو, آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا امام آ گئے, میں امام کو سلام کرنے گئے. امام نے اس سے کہا واپس جاؤ, یہ کپڑے جو تم پہن کر آئے یہ حرام کے کپڑے ہیں, اس میں میرے پاس لا. میں دوڑا گیا کپڑے, اور امام نے بتایا حرام کیوں ہے کہ کھلا آدمی کہا اس کو دے کے پھر امام کے پاس آئے. سلام کیا, امام نے کہا جو گاڑی جس پہ تم بیٹھ کر آئے, جو تمہاری بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز یا ہونڈا یا ٹویوٹا جو بھی گاڑی ہو, یہ بھی حرام کی ہے. تمہارے باپ سے ملی ہے نا, تمہارے باپ نے کھلا آدمی کو فراڈ کر کے گھوڑا خریدا, جاؤ اس کو واپس کر دیا. واپس کر کے پھر تو پیدل آنا پڑا نا, بھاگا چلا رہا ہوں. خواب میں ٹائم پیریڈ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کے مولانا 5 منٹ میں وہ کیسے اتنی دور گیا اور اتنی دور آ گیا, اتنے ایسے عقلی اعتراض مجھ پہ نہ کیجیے. ان چیزوں میں واقعہ میں بڑا بیوقوف ہوں. تو خیر کہہ کر میں گیا اور آ گیا. خواب دیکھ رہا ہوں, آیا امام نے کہا تمہارا گھر حرام کا, یہ تمہارے دادا کی طرف سے ملا تھا, تمہارے باپ نے قبضہ کر کے تمہارے چچا اور تایا دونوں کو نکال دیا, حق ان کا. نکلو گھر سے باہر اور جا کے یہ ان کو لوٹا کے آؤ. یہ نہیں کہ مولا کل کر دوں گا. قرضے کی ادائیگی واجب فوری ہوتی ہے. مال حرام آپ کے پاس آ جائے اس کو ریٹرن کرنا واجب فوری ہے. فطرہ واجب ہو جائے اس کو پہنچانا واجب فوری ہے. خمس واجب ہو جائے اس کو پہنچانا واجب فوری ہے. کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے تو اجازت لینا پڑتی ہے. تو خیر جاؤ, مکان
سے اپنے سارے گھر والوں کو نکال کے آیا اور کہاں اس وقت دوسرا مکان کہاں کرائے پہ لے جاؤں رات کے 12 بجے، درخت کے نیچے بٹھا دی. امام آیا اور کہا کہ تمہاری بیوی تمہاری بہن ہے، خبردار آج کے بعد اسے بیوی نہ سمجھنا. اس کے والدین کے گھر پہنچا. وہ بہن کیسے کہا بچپنے میں جس عورت کا اس نے دودھ پیا، اس سے کچھ سال پہلے جب تم بچے تھے تم نے بھی اسی کا دودھ پیا. جاؤ بہن ہے اور اس کو واپس کر کے آؤ. چنانچہ واپس کر کے آئے. امام نے تلوار دی اور کہا اپنے بیٹے کی گردن کاٹو اور پھر آج. ارے بھائی مولا بیٹے کا کیا قصور؟ کہا وہ بیٹھ کر وہاں، آج کی بات نہیں، اس سے پہلے اسلام کے خلاف ایسی سازشوں میں حصہ لیتا ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا. انقلاب ایران کے بعد ہمارے کتنے علماء نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے شوٹ کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایسی سازش کی تھی کہ واجب القتل ہو. واجب القتل ہو گئے تھے. پہلا اس پر عمل خود وہ مستحق کر رہا. میں اس وقت ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ قربانیاں دی ہیں. کہہ دیا جاتا ہے کہ مولوی لوگ دوسرے کے بچے کو مروا کے خود میدان سے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں کہ جو ایسوں کو ماننے والے جو خود میدان سے بھاگ جاتے تھے، جو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. کس مثالیں آپ کو ملیں گی. بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دینا یہ بھی ایک بڑی چیز، لیکن بیٹے کو اس لیے قتل کر دینا کہ شرم و واجب القتل ہو گیا اور باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مارے. پہلے نقصان میں کم از کم یہ اطمینان تو ہے بیٹا شہید ہوا ہے. اگر یہ والا امتحان بھی ہمارے علماء نے دیا، تب آپ سے کہتے ہیں $100 میں $20 دی. اور 500 سال پہلے کے علماء نے نہیں، 20 سال پہلے کے علماء نے. میں بہت بات کو پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ کرے آج کوئی نہ پوچھے کہ مولانا ایسی مجلس سننے آپ کل آئیں گے. آج نہ پوچھیے گا. تو خلاصہ یہ ہے، بیٹے کو قتل کرو. کہہ رہا اب میرا ٹیمپر لوز ہو. میں نے کہا ایسا تو نے آ کے کہا تھا تو زمانے کا امام، ایسا ہوتا ہے زمانے کا امام. کپڑے وہ اتروائے، مکان وہ چھینے، گاڑی وہ چھینے، بیوی وہ چھینے، بیٹا وہ قتل کرو. ایسا امام ہم کو نہیں چاہیے. ہم ایسے امام کا تو انتظار بھی نہیں کر رہے. اور میری آنکھ کھلی. اگلا جملہ اس میں امام سے نہیں کہو، ایک دوسرے سے ہم کہیں ابے ہمیں تو ایسا امام چاہیے جو ہمیں دولت دے، جو ہمیں خزانے دے، جو ہم چلے تو زمین سونا اگلے، یہاں کوئی پرابلم نہ رہے ہمارے لیے. یہ والے امام کا تو ہمیں انتظار ہے جو کپڑے ہمارے اتارے، گاڑی ہماری چھینے، مکان ہمارا چھینے، بیویاں ہماری چھینے، بچے ہمارے قتل کر. اس سے بات کری اچھے. وہ یہی امام نے کہا، چھٹے امام نے، کہ کتنے مومن آج کل زیادہ اچھے ہیں، عقیدہ بھی ان کا محفوظ ہے، زندگی بھی گزر رہی ہے. تو اس پر پابندی کیوں لگی میرے اوپر؟ 2 جگہ پہ پابندی اس بات پر لگی کہ مولانا جو ہے وہ توہین اہل بیت کر رہے ہیں. رحمت للعالمین کا بیٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے کے بعد کپڑے اتروائے اور مکان چھینے اور بیٹے قتل کروائے اور بیویوں کو واپس کروائے؟ توہین اہل بیت کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے جو اہل بیت کے رتبے کو کم کر رہے. یعنی اس کے اندر ایک بات تو واضح ہوئی کہ عام مجمع بھی یہی سمجھ رہا کہ یہ والا امام ہم کو چاہیے ہی نہیں جو مولانا کے بتائے ہوئے کام کرے گا. نعوذ باللہ، میں آرڈر نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں تو خالی رپورٹ کر رہا ہوں. واقعی ہمیں تو وہ امام چاہیے جو ہمیں ہر چیز کی کھلی چھوٹ دے گا، جو ابھی تھوڑی بہت پابندیاں آپ پر وہ بھی اٹھا لے گا. اس کا مطلب یہ کہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی امامت کا یہی کنسپٹ. اور پھر اگلے دن میں نے ایک بہت چھوٹی سی بات کہی. اس واقعے کا اپنی جگہ کوئی میسج ہوگا، لیکن 19 رمضان میں مولا کی شہادت کی تاریخ سے کیا ربط؟ پہلا جرمن اسکالر کا واقعہ تو سمجھ میں آ گیا مولا کا، اس میں مولا کا تو نام بھی نہیں آ گیا نام. دیکھیے 2 جگہ تو بینڈ لگا، تیسری جگہ تو آ گئے. کہا مولانا ہم آپ کی عزت کرتے، احترام کرتے، آپ غلط بات تو نہیں کہیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کب بیٹھ یہ تو ساری باتیں وہ ہیں کہ جو کتابوں میں ہے کہ امام یہ کرے. ارے بہت آسان سی بات ہے. علی کی 5 سال کی خلافت ایک نمونہ اسی بات کا تھا کہ تم جس آنے والے امام کا انتظار کر رہے پہلے سمجھ تو لو اس کی حکومت کیا ہو. یہ تو کتابوں میں ہے کہ ایسا امام کریں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی کر، تبدیلی تو آ سکتی ہے نا احکامات میں. لیکن جو مولا کر چکے ہیں ہسٹری کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. نہج بلاغہ کا خطبہ نمبر 15 پڑھیے، 4 لائنیں ہیں خالی. میں آپ کو ہوم ورک بھی کوئی بہت لمبا چوڑا بڑا سا نہیں دے رہا. 15 نمبر کا خطبہ. مولا سے کہا کہ مولا یہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے وہ سارے کام شروع کر دیے جو بہت بڑی پولیٹیکل مسٹیک ہے. ابھی اپنی حکومت اسٹیبلش تو ہو جانے دیجیے. آدھے لوگوں نے تو بیعت بھی نہیں کی، جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا منع کرنے والے بھی تھے. اور آپ نے کیا کیا؟
آپ نے کیا اس کی جائیداد چھینی، یہ حرام طریقے سے آئی، اس کا مکان چھینا، اس کا باغ چھینا، یہ پیسہ واپس لیا۔ مولا آپ کے اقدامات کی وجہ سے مسلمان آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 15 مولا یہ سارے کام کر چکے، اس کے جواب میں مولا نے کہا کہ علی کی حکومت حکومت عدل، اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی حرام پیسہ کسی نے شادی کر کے اپنی بیوی کو مہر میں دے دیا، وہ مہر بھی میں چھین کے واپس لاؤں گا، کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، جس عورت کو ملا اس کا قصور نہیں ہے لیکن اس کے پاس رہ نہیں سکتا۔ اور اگر مجھے پتا چلے کسی حرام پیسے کو دکاندار کو پیمنٹ کر کے اس سے غلام خرید لیا، میں دکاندار سے یہ پیسہ چھین کے لاؤں گا کہ یہ پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ لیکن جو آنر ہے جس نے دیا اس کو مولا پکڑے تو ٹھیک ہے، جو اس نے آگے کسی کو دے دیا جس بیچارے کا قصور نہیں، مولا بھی کہہ رہے اس کو سزا نہیں دی جائے، چیز واپس لی جائے۔ تو نہج البلاغہ خطبہ 15، نہج البلاغہ خالی شوکیس پہ سجانے کی کتاب تو نہیں ہے نا، امام زمانہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس میں آپ کو بحث ہے، لیکن جو مولا کر چکے ہیں، جائیدادیں چھینی، مکانات لیے، کنیز اور غلاموں کے لیے جو پیسے دیے گئے، یہ بزنس، یہ سودے توڑوائے، نکاح اور شادی کے موقع پہ جو مہر دے دیا گیا وہ واپس لیا، جو علی کر چکے ہیں۔ تبھی تو علی کے خلاف وہ لوگ ہوتے چلے گئے جو شروع میں علی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے، انہوں نے بھی وہی کہا، ہم علی کو اس لیے کو تھوڑی لائے تھے کہ علی ہمارا مکانی چھین کے لے جائے، ہم نے اس لیے بیعت کو تھوڑی کی تھی ہماری بیوی کا مہر ہی واپس لے لیا جائے، ہم نے علی کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کو تھوڑی کی تھی کہ ہمارا باپ پہ قبضہ ہو جائے۔ پھر علی نے ایک جملہ اور کہا، یہ نہج البلاغہ ہی میں ہے لیکن یہ 15 نمبر کا خطبہ نہیں، آپ کے لیے تو 15 نمبر ہی کافی۔ وہ یہ ہے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ معاویہ کامیاب ہے اور آپ بظاہر ناکام نظر آتے ہیں؟ معاویہ خلیفہ باطل ہے، ہم خالی شیعہ ہی نہیں کہتے ہیں، آج تک سارے مسلمان مانتے ہیں خلافت کی 2 قسمیں، علی کا خلافت راشدہ ہے، معاویہ سے خلافت غیر راشدہ ہوئی، یہ سب مانتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ غیر راشد ہے، اس کی خلافت انویلڈ ہے، ایک آدمی اس کے فضائل کا ماننے والا نہیں۔ امام نسائی صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں 6 کتاب کے مؤلف، 6 بنیادی کتاب، بہت بڑے محدث تھے۔ لوگوں نے جا کے پوچھا معاویہ کے بارے میں رسول کی کوئی حدیث ہے؟ مومن تو زمانے میں تھے ہی نہیں، سب تخیل ہے، یہ عام لوگ پوچھ رہے ہیں، کہا ایک ہی حدیث ہے۔ ایک دن رسول خدا نے اس کو کسی کام سے بلوایا، وہ کھانا کھا رہا، 2 دن پہلے وہ شہید درس خیر کا واقعہ تھا نا کہ اس کی شادی ہوئی تھی خواب میں، وہ دلہن کے پاس جا رہا، یہ کھانا کھا رہا، پیغمبر کا قاصد آیا، رسول بلوارے کا، ان سے کہتے رہو ٹھہر جا بھی میرا کھانا چل رہا۔ 15 منٹ کے بعد، یہ امام نسائی پڑھ رہے ہیں حدیث، 15 منٹ کے بعد پھر پیغمبر کا میسنجر آیا، آواز تو نہیں ابھی میرا کھانا ختم نہیں ہوا، ابھی میرا کھانا چل رہا، کہتے ہیں کھانا ختم کر کے آتا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آدمی آیا، پیغمبر بلوا رہا تو آ جاؤ، تو ابھی میرا کھانا چل رہا۔ تو ایسی حدیث ہے، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا خدا بندہ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا۔ چنانچہ اتنا کھاتا تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا، تھک جاتا تھا، کھڑے ہو کے کھانے لگتا تھا، کھڑے تھک جاتا تھا، اکڑو بیٹھ کے کھانے لگتا تھا، اکڑو تو بیٹھنا ویسے ہی مشکل ہوتا موٹے آدمی کے لیے، وہ تھک جاتا تھا، لیٹ کے کھاتا تھا، پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ امام نسائی کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا، پر ایسی حدیث ہمیں معاویہ کے بارے میں ملی۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ انہی بیچارے کے لوگ ٹوٹ پڑے، وہ شہید ہوئے اپنے قوم کے ہاتھوں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک حدیث جس کے بارے میں نہیں ہے وہ اتنا کامیاب ہو گیا، اور علی کہ ایک نان مسلم اورینٹیلسٹ کا جملہ میں نے پڑھا کہ میں تو علی کی عظمت کو اس سے جانا کہ جس کی شان کی اتنی حدیثیں چھپائی گئی، مٹائی گئی، جلائی گئی، پھر بھی باقی بچی ہوئی حدیثیں اتنی ہیں کہ دنیا کو خدائی کا دھوکہ ہو رہا۔ اگر ساری حدیثیں یہاں سامنے آ جاتی تو شاید ساری دنیا علی کے آگے سجدہ کر رہی ہوتی۔ اس کے خلاف ہو گئے لوگ، ان علی کے۔ معاویہ کامیاب تو ایک ہی جملہ میرے مولا کا ہے نا، لولا التقى لكنت أدهى الناس من العرب۔ اگر مسئلہ تقوی کا نہ ہوتا، نظام خدا کا نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا پولیٹیشین عرب میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ کے سامنے ایک آدمی 10 پراپرٹیز پہ حرام طریقے سے قبضہ کرتا، معاویہ کہتے جانے میرا کیا مسئلہ۔ اور علی کے سامنے اگر عورت کا مہر بھی حرام طریقے سے گیا تو علی اس کو بھی چھین کے لا۔ سامنے تو چھوڑیے جو علی سے پہلے ہو چکے ہیں معاملات، مولا پہلے والے معاملات کو ابھی ٹچ نہ کر۔ مولا نے کہا پھر میری اور معاویہ کی حکومت میں فرق ہی کیا رہے گا۔ تو امام زمانہ پر صرف اس لیے
کہ میں نے ان کا سسٹم پڑھ دیا، دو جگہ مجھ پر پابندی لگ گئی، بڑی مشہور امام بارگاہ ہے، لیکن وہ اس لیے کہ مولا ایسا نہیں کر سکتے، تو جو مولا ایسا کر چکے ان کے بارے میں کیا خیال؟ یا تو آپ کہیے کہ میرا ان کو بھی مولا نہیں مان رہے، یہ اختیار تو ہمارا ہے نا، جس کو چاہے امام بنا دے، جس کو چاہے امامت سے نکال دے۔ اور جب علی ایسا کر چکے ہیں تو امام بھی یہی کریں گے، اسی لیے میں نے کل ایک جملہ کہا جسی پہ بات ختم ہو رہی، اور وہ بات یہ کہ علی کی 5.5 سال کی حکومت، میں پوری 63 سال کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، خالی 5.5 سال، یہ ایک نمونہ ہے امام زمانہ کی حکومت کا، کہ دیکھو جس طرح ان کے دادا نے حکومت کی ہے، امام اسی طرح حکومت کرے گا۔ اگر تم یہ دادا والی حکومت برداشت کرنے کے قابل بن گئے ہو تو امام کو ابھی بلاؤ، اور اگر ابھی ایسے قابل نہیں بنے تو اپنے آپ کو پہلے ایسا بناؤ اور پھر زمانے کے امام کو بلاؤ، دیکھو کیوں نہیں آتے۔